اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، انسان پر جب بھی دورانیہ آتا ہے یا وہ اس کے لیے باعث درجات ہے یا گناہوں کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو ہمیں ملتی ہے، اسی وجہ سے جو سوچنا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری بدعملی ہے، کیونکہ تقویٰ اپنے آپ کو متقی تو سمجھنا ہی نہیں، لیکن متقی بننا فرض ہے، اور یہ رستہ ہے، دنیا ہے، نفس اور شیطان آپ کے پیچھے لگے ہوئے، اور ان تمام فتنوں کے اندر تین ایسے فتنے ہیں جہاں انسان اگر پھنستا ضرور ہے۔ منصب کا فتنہ جب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے مل جائے، کچھ ہو جاؤں، عورت کا فتنہ اور مال کا فتنہ، یعنی حکومت حاصل کرنا کہ حاکم میں بن جاؤں۔ اب اس میں یاد رکھے کہ دوسرا بن جائے تو اس کو سب سے پہلے یہی چیز انسان کے اندر تعصب پیدا کرتی ہے کہ جب اس کے اندر حب جاہ پیدا ہو جائے۔ حب جاہ کا یہ مسئلہ یہ بڑا خطرناک ہے، تکبر اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ مرض نہیں جاتا کسی سے۔ یہ جو آج جتنی بھی تباہ کاریاں ہیں یہ حب جاہ کی وجہ سے، اور یہ آتا ہی مذہبی لوگوں میں، اوپر والے لوگوں میں، نیچے والے لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ مریدوں میں نہیں ہوتا، یہ پیروں کے اندر ہوتا ہے۔ مرید کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، جب یہ درمیان میں پہنچتا ہے تو یہ جو درمیانہ طبقہ ہے یہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک مرید ہو اور ایک کمال والا ہو، اس چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے۔ یہی اس کی علامت ہے کہ یہ درمیانہ آدمی ہے۔ ابلیس کو جہاں پسندی لگی سب کچھ چھوڑ دی اس نے، حسد پیدا ہوا، تکبر، انکار کرنا شروع کر دی۔ جاہ کی وجہ سے انسان انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ امراض ہمارے اندر پڑے ہوئے اور ہم اس کو مرض تک نہیں سمجھتے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ لوگ جڑ جائے تو میں دوسروں کی شروع کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جڑ جاتے، اور ہم اسے دین کی خدمت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھ کے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے تباہی کا کوئی رستہ تو اس کو چھوڑا نہیں، واقعی اللہ کی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اور ہمارے عیبوں پہ اس نے پردہ ڈال کر، یعنی یہ لوگوں کو خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ دوسرا فتنہ کیونکہ یہ جاہ تھا، مجھے خلافت ملے، میں حقدار ہوں، یعنی وہ کہتا ہے میں حقدار ہوں، لوگوں کا حق ہے کہ میری قدر کرے۔ یہ چیز انسان اس سے گزرتا ہے کیونکہ یہ حصہ ہے راستے کا، مگر اس کو جاننا ہے کہ اس سے کیسے گزرا جائے۔ یہی فرق ہے، اگر ہم بڑے بزرگوں کی باتیں دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بات کو چھوڑ دینا، حضور کی بات لے لینا، قرآن و سنت کو مت چھوڑنا، بھلے ہمیں چھوڑ دینا۔ کمال کے لوگوں نے یہ بات کی، نیچے والا ہم نے جو بات کی یہی صحیح ہے، یہ فرق ہے۔
ہمارے ہاں ایک احتیاط کہا جاتا ہے کہ لفظ احتیاط ہم کہتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی باتوں پہ زیادہ عمل کریں، جو چیز اس سے تعارض رکھے اس پر خاموشی اختیار کریں اور عمل میں اسی چیز کو لائے جو اس کے مطابق۔ یہی ہے کہ جس طرح تمہارے آپس کے جو نزاع ہے یہ پیدا ہی حب جا سے ہوتا ہے، اور اس نزاع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا کہ یہ آپس میں مت کرو، لڑائی ایک اختلاف ہے، اختلاف کمال ہے، نزاع جو ہے یہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جاتی ہے، تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جاتی ہے۔ منتشر ہونے کے لیے حب جا کا مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو مقرر کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تم میں سے ایک ہی آدمی ہوگا جس پر متفق ہو جاؤ، باقی اس کی کمزوریاں ہیں، جو بھی ہے اس پر صبر کرو، مگر اس کے اندر اس جماعت کو چلانے کی صلاحیت موجود ہو۔ اگر یہ چیزیں ہم پرانے دور میں دیکھیں تو ہمیں ملتی ہے، یہی وجہ ہمارے ہاں یہ لڑائی فساد کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے۔ آپ کے اندر رستے بن چکے، ہمارے اندر سب سے بڑی بات ہے ہم کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ جتنے آپ لوگ نیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، اتنے کانوں کے کچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ پختگی کے بجائے ہم میں کمزوری آ جاتی۔ کہتے ہیں نا کان دے کچے لوگوں سے، ذرا سی بات اچھا یہ ہوگا یار، اگر یہ اچھا ہوتا تو اس کے پیچھے باتیں نہ ہوتی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ حق کی علامت نہیں ہے۔ جس کے پیچھے مخالفت نہ ہو، جس میں اختلاف نہ ہو، یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ورنہ اگر اعمال ہے تو صحابہ کے پیچھے باتیں آج تک ہو رہی ہیں، آپ علیہ السلام کے دور میں حضور کے پیچھے باتیں ہوئی۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ آئے یہ سنت کے مطابق، اصل چیز معیار جو ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے۔ کسی کا کردار اس کے مطابق ہے، اس کا کلام اس کے مطابق ہے، یہی معتبر ہے۔ باقی اگر کوئی یہی چیز ہے، انسان اس کردار کو اپناتا ہے، پھر وہ علمی غلطیاں شروع کرواتا ہے لوگوں سے۔ پہلے کردار بناتا ہے، پھر آپ کے اندر آپ کہتے ہیں ہاں، پھر جو منہ سے نکالتا ہے آپ کو ماننا شروع کر دیتے۔ بس یہ حق ہے بھائی، یہ باتیں کہو کہ قرآن و سنت کے خلاف باتیں، بڑا بزرگ ہے وہ ایسے کر سکتا ہے، یہ جائے، یہ شخصیت پرستی ہے، یہ مرض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی چیز کو پھر میرے پاس اس سے بہترین تعویل آج تک نہیں ملی کہ یہ اس فن میں ماہر نہیں ہے۔ کسی بھی بزرگ کو بچانے کے لیے اس سے اچھی تعویل نہیں ہے کہ جہاں اس کی کمزوری آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں یہ اس فن کا ماہر نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم قرآن میں غلطی کرتا ہے یا ہم کرتے تو آگے سے قاری یہی کہے گا نا کہ یہ قاری نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ غلط بیان کرے گا تو کہے گا، یہ کوئی تصوف میں کمزوری دکھائے گا تو ہم یہی کہیں گے جی یار تصوف میں ماہر نہیں ہے۔ جو انکار عملیات کرے گا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ عملیات میں ماہر نہیں ہے۔ جو انکار سیاست کرے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ سیاست میں ماہر نہیں ہے۔ یہ بہترین تعبیر ہے لڑائی ختم کرنے کے لیے، یار اس میں اس کی مہارت نہیں ہے۔ جیسے تمہارے اعمال ہے ویسے تمہارے حکمران ہیں۔ اب ایک ہم پہ جماعت آتی ہے، ایک نعرہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، ایک نعرہ ہوتا ہے وہ ہے انصاف۔ یعنی آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ اس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے انصاف دلاؤں گا تمہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی اس بات میں اللہ نے اس کی، آپ کوئی بھی بات کرو اللہ کی طرف سے نوازشات آپ کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی عطا کے دروازے عجیب ہے کہ ایک شخص کو دے
لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو خود ہی خراب کرتے اس لیے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، ورنہ کہ اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے ہمیں ان تمام چیزوں پر مجبور کیا؟ وہ ہے خوف مخلوق کا۔ لوگ بیرونی یا اندرونی قوتوں سے خوف زدہ ہے، مگر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم نے زندگی اور موت کا مالک شاید ان کو سمجھ لیے جنہوں نے خود بھی ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے انسان ڈاکو بنتا ہے، چور بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں بچ جاؤں، میرا پیٹ پورا ہو جائے، میں دوسرے سے چوری کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اب اگلا کیا نقصان ہو جائے، لیکن میں اپنے پیٹ کو بھروں، میرا تندور بھر جائے، مگر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مخلوق پر اس کا اتنا بھروسہ ہے کہ اس سے یہ پیسے میں چھینوں گا تو میرا جو ہے نا روزگار چل جائے گا، مگر اس رب کے سامنے جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ خار خزانوں کا مالک ہے۔ ڈاکہ مارے گا، یہ حقوق العباد ہے، لوگوں کے مال کو چھینے گا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹرین چلتا ہے، میں نے کہا چور دو قسم کے ہیں، گناہگار بھی دو قسم کے۔ ایک معزز گناہگار ہے، سارے گناہ مگر عزت والا، تو جو بڑا ہے نا، جو مال گھٹا گھٹ کھاتا ہے، یہ معزز ہوتا ہے۔